صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی، اور تمام انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب نے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا، یعنی سب نے اپنے اپنے دور میں کس کی نیابت یعنی کس کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے صدقے میں ساری کائنات کو منور فرما دیا۔ تو بئی معنی، اس معنی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ تشریف فرما، یعنی حضور کا نور ساری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور اور اپنے نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے ساری کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہے۔ جیسے کہ سورج آسمانوں کے بیچوں بیچ گویا کہ سورج کتنا ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن اس کا نور سارے عالم، ساری دنیا کے شہروں کو، خواہ مشرق ہو خواہ مغرب ہو، سارے عالم کو وہ روشنی فراہم کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہی ہے، مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کا نور سارے عالم میں اپنی روشنی پہنچا رہا ہے۔ یہ صرف مثال دینے کے لیے سمجھایا، ورنہ سورج کو بھی روشنی سرکاری کے صدقے میں مل رہی ہے۔ مگر کورے باطن کا کیا علاج؟ جس کا باطن ہی اندھا ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ گرنا بینت بروز سپر چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا۔ کوئی اگر دن کی روشنی میں بھی آفتاب کا انکار کر دے تو وہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ اندھا ہی کہیں گے نا اس کو بھی، تو اندھا ہے، جس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہم انکھیارے میں نظر آ رہا ہے کہ سورج روشنی دے رہا ہے، تو اندھا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سورج روشنی دے رہا ہے، تو انکار ہی کرے گا۔ تو ایسے جو حضور کی روحانیت اور نورانیت کا انکار کرے وہ بھی دل کا اندھا ہے۔ تو یہ اندھا اس اندھے سے زیادہ احمق کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔